بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان سب گھوڑوں کو اصیل، سبک روح اور خوش روح پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ پر مسرت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ فرمانے لگے کہ ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھا، اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح سے ان گھوڑوں کو مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا: جب اس کے سامنے شام کے وقت اصیل اور سبک روح گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ میرا اس خیر گھوڑوں سے محبت کرنا میرے رب کے ذکر ہی میں سے ہے۔ جہاں تک کہ وہ گھوڑے نظر سے اوجھل ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں چھونے اور تھپ تھپانے لگے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارادہ فرمایا کہ ان کی 99 بیویاں تھیں کہ میں آج اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب کے ہاں ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہیں رہا۔ اس انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، اس کے ہاں بھی ایک ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا: اور بے شک ہم نے حضرت سلیمان کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک بے جان بدن کچا بچہ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سب خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ ناظرین محترم، کوئی بھی کام کرنا ہو یا کسی کام کا ارادہ کیا ہو تو انشاءاللہ کہنا بہت ضروری ہے، اس سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ انشاءاللہ کہنا ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول مقبول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا: اے پیغمبر، ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، مگر یہ کہیں اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بے شک اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے بہت سے عجیب و غریب عجائبات اور معجزات کا مرکز تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک معجزہ ہے۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی
کہ یا رب میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر امارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سب کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں اللہ کے حکم سے آپ پر موت طاری ہوئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ حیرت کی بات نہیں تھی، آپ پہلے بھی ایک ماہ دو ماہ تک عبادت میں ایسے کھڑے رہتے تھے، اس لیے وہ حیرت میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ غرض یہ کہ 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ حکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں ارشاد فرمایا، پھر جب ہم نے ان سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات سے نوازا اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا 1 سال تک لاٹھی کے ٹیک سے کھڑے رہنا وفات کی حالت میں، یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ کا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کے جسم وفات کے بعد بھی صحیح و سالم رہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا اور ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ خالق کائنات ہے، وہی مالک ہے ہمارا، وہی رب ہے، پوری کائنات کا خالق مالک، وہی لائق حمد ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔